انگریز افسران جنہوں نے ہندوستان میں ملازمت کی، جب واپس انگلینڈ جاتے تو انہیں وہاں پبلک پوسٹ ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ دلیل یہ تھی کہ تم نے ایک غلام قوم پر حکومت کی ہے، جس سے تمہارے اطوار اور رویے میں فرق آیا ہوگا۔ یہاں اکثر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں نہیں دی جائے گی، تو تمہیں آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈھیل کرو گے۔ مختصر تعارف سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا، خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اپنے یادداشتوں پر مبنی بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ خاتون لکھتا ہے کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا تھا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر مفید رہائش کا میں ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد معمول تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے، ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر جانتے۔ ہم جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھ۔ ہمارے ٹاٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی میسر تھے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹاٹ سے آراستہ ایک عالیشان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے محسوس ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے آ کر دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا، ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیورز نے اجازت طلب کی تو اس سے پہلے میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا جب حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد تو صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کرتا رہا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہمارا منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹی کی اسٹیشن کے ایک بینچ پر بیٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا اور وقت پر ٹرین نے وصل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے، ہم سے اجازت لیے بغیر ہی اس نے ٹرین چلانا شروع کر دی ہے۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، تو کیا وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے؟ آج یہ واضح ہے ہم نے انگریز کو ضرور نکالا ہے، البتہ غلام کو دیش سے نکالا نہیں جا سکا۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنرز، ایس پیز، وزراء، مشیران اور سیاستدان اور جرنیل صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔
دوستو آپ نے سمجھا ہوگا کہ ہمارے ہاں آج بھی یہ سسٹم موجود ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے لے کر پارلیمنٹ کے ممبر تک سب اپنی انافرستی کی بنیاد پر غریب عوام کے ساتھ، غریب آدمی کے ساتھ کس حد تک وہ جاتے ہیں. اور جب کوئی کمشنر بازار سے گزر رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے سڑکیں کھول دی جاتی ہیں. جب کوئی ایم پی اے ایم این اے بازار سے نکل رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے لیکن جب غریب کا لاش بھی گاڑی میں ہو تو تب بھی ان کے لیے کوئی سڑک نہیں کھولی جاتی ہے. یہ معاملہ، یہ معاشرہ، یہ ہمارا حال ہے. اس پہ رحم کرنا چاہیے. ہم سب کو ایک ہو کر اپنے آپ کو غلامی کی زندگی سے نکالنے کے لیے ایک طریقہ کار، ایک مہم شروع کرنا چاہیے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن دبا کر آپ کو آئندہ نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.